اسٹوری ٹائم کے دوستوں، میں ہوں احمد سجاول اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، یہ شخص لیبیا کا صدر تھا اور اس کا نام معمر محمد ابو منیار القذافی تھا۔ اگر آج یہ شخص زندہ ہوتا تو شاید مسلمانوں کی پہچان ہی کچھ اور ہوتی۔ 7 جون 1942 کو سیرت کے نزدیک ایک صحرائی علاقے میں پیدا ہوئے اور جوانی میں وہ عرب قوم پرستی کے پیروکار اور مصری رہنما جمال عبد الناصر کے شیدائی تھے۔ ناظرین، سن 1956 کے نئے سورج کے بحران کے دوران مغرب اور اسرائیل کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں وہ بھی پیش رہتے تھے۔ لیبیا میں بادشاہت کے خلاف بغاوت کا منصوبہ فوجی تربیت کے دور سے ہی ان کے ذہن میں تھا اور بالآخر 1969 میں برطانیہ سے تربیت حاصل کر کے لوٹنے کے بعد انہوں نے بن غازی شہر کو اپنا مرکز بنایا اور فوجی بغاوت کر دی اور خود لیبیا کے رہنما بن کر ابھرے، اور یہ کرنل قذافی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 2011 تک لیبیا کے رہنما تھے۔ 1979 کے بعد اگرچہ ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا، مگر در حقیقت وہی لیبیا کے سب سے بڑے رہنما تھے جن کو حکومت میں سب سے زیادہ عمل دخل حاصل تھا۔ ناظرین، وہ ریاست متحدہ امریکہ بنانے کے بڑے حامی تھے۔ انہیں افریقی اتحاد، جس میں 53 افریقی ممالک شامل ہیں، کا صدر نشین یعنی چیئرمین چنا گیا تھا۔ انہوں نے 1969 سے لے کر 2011 تک لیبیا پر حکومت کی اور 20 اکتوبر 2011 میں انہیں امریکہ نے 5th جنریشن وار کا ہتھیار استعمال کر کے مروا دیا۔ مگر کیوں مروایا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، مگر ایک سب سے بڑی وجہ پیٹرو ڈالر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان قوانین کے بارے میں بھی بتایا جائے گا جو کرنل قذافی نے اپنے دور حکومت میں لیبیا پر قائم کیے تھے۔ معمر قذافی کے دور میں لیبیا میں بجلی مفت تھی۔ پورے لیبیا میں کہیں بجلی کا بل نہیں بھیجا جاتا تھا، سود پر قرضہ نہیں دیا جاتا تھا، تمام بینک ریاست کی ملکیت تھے اور 0% سود پر شہریوں کو قرض کی سہولت دیتے تھے۔ اپنا گھر لیبیا میں انسان کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا اور اس کے لیے حکومت شہریوں کو مکمل مدد کرتی تھی۔ تمام نئے شادی شدہ جوڑوں کو اپنا نیا گھر بنانے کی مد میں حکومت $50,000 فراہم کرتی تھی۔ معمر قذافی کی حکومت میں پڑھائی اور علاج کی سہولتیں لیبیا کے تمام شہریوں کو بنا پیسوں کے حاصل تھی۔ قذافی سے پہلے 25% لوگ پڑھے لکھے تھے، جبکہ آج 83% لوگ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں۔ کسانوں کو زرعی آلات، بیج اور زرعی زمین مفت فراہم کی جاتی تھی۔ اگر کسی باشندے کو لیبیا میں علاج معالجے کی ضرورت میسر نہیں ہوتی تو حکومت بنا کسی خرچ کے بیرون ملک بھجواتی تھی۔ اگر کوئی شخص اپنی گاڑی خریدنا چاہتا ہو، حکومت 50% سبسڈی فراہم کرتی تھی۔ قذافی کے دور حکومت میں پٹرول کی قیمت $0.14 فی لیٹر تھی۔ کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا اور لیبیا کے اثاثوں کی کل مالیت تقریباً $150 ارب سے زائد تھی، جن پر آج مغربی ممالک کا قبضہ ہے۔ اگر کوئی باشندہ گریجویشن کرنے کے بعد بھی نوکری حاصل نہیں کر پائے تو حکومت اسے اس کی تعلیمی استعداد کے مطابق تنخواہ دیتی تھی، یہاں تک کہ اس کی ملازمت نہ لگ جائے۔ تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ تمام لیبیائی باشندوں کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا۔ ماں کو ہر بچے کی پیدائش پر حکومت کی طرف سے $5,000 فراہم کیے جاتے تھے۔ قذافی ملک کی صحرائی آبادی کے پیش نظر دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا تاکہ پورے ملک میں صاف شفاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ ناظرین، ان مظالم میں سے کچھ کی تفصیل ہے جو لیبیا کے عوام پر قذافی نامی ڈکٹیٹر نے ڈھائے تھے۔ ان مظالم کے علاوہ قذافی نے 3 بہت بڑے گناہ اور بھی کیے تھے۔ پہلا یہ کہ پاکستان کو ایٹمی پروگرام کے لیے $100 ملین کی رقم اس وقت فراہم کی جب پاکستان پر ہر طرح کی پابندیاں تھیں، اور اسی رقم سے پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا۔ دوسرا، اس نے ہمیشہ مسلمان ممالک کو اکٹھا کر کے ان کا ایک بلاک بنانے کی کوشش کی، جیسے طیب اردوان نامی مرد مجاہد آج کے دور میں کر رہا ہے۔ قذافی نے کوشش کی کہ بلاک بن جائے، کبھی افریقی ممالک کا اور کبھی عرب ممالک کا، مگر ہمارے مسلمان ممالک قذافی کی چال میں نہیں آئے اور آپس میں لڑنے مرنے پر متفق رہے۔
اور تیسری چیز میں تو اس نے حد ہی کر دی جب اس نے سونے اور چاندی کے سکوں میں لین دین کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ پیپر کرنسی جعلی کرنسی ہے۔ ناظرین، ان کرتوتوں کی بدولت ہی امریکہ نے قذافی کو قتل کروا دیا تھا تاکہ لیبیا کی عوام کو ایک ظالم ڈکٹیٹر سے نجات دلائی جا سکے۔ اب لیبیا اپنے ہی اثاثوں سے اور مقروض یہ جمہوریت کے مزے لے رہا ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ نے سول آبادی پر اٹھائے جانے والے مظالم کی وجہ سے لیبیا پر حملہ کیا تھا، مگر کچھ دور اندیش لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حملہ صرف اور صرف قذافی کے سونے کے سکے یا دوسرے لفظوں میں اس دولت کو متعارف کروانے کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ قذافی یہ بات جانتا تھا کہ اس کا یہ خیال اس کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ فوجی حملے کے چند ہی مہینوں بعد اس نے تمام افریقی اور مسلم ممالک کو دعوت دی اور سونے چاندی کے سکے پر مشتمل حقیقی دولت پر کاروبار کرنے اور اپنا تیل ڈالر کے بجائے سونے کے سکے کے عوض فروخت کریں۔ یہ وہ خیال تھا جو کہ دنیا کے معاشی توازن کو مغرب کی طرف سے ہٹا کر مسلم دنیا کے حق میں جھکا دیتا، اور ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ سن 2000 کے آس پاس صدام حسین نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنا تیل یورو میں بیچے گا، نہ کہ ڈالر میں، اور یہی وہ اصل وجہ تھی جس کی وجہ سے امریکی پاگل کتوں کی طرح عراق پر چڑھ دوڑے تھے اور صدام حسین کو پھانسی پر چڑھا کر ہی دم لیا۔ ناظرین، سونے کے سکوں یا دوسرے الفاظ میں حقیقی دولت کا تجارت میں استعمال یہ وہ چیز ہے جو کہ دنیا کے معاشی حالات پر گہرے اثرات مرتب کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ نہ صرف دنیا کے حالات بلکہ اس کے علاوہ یہی وہ راستہ ہے جو کہ غریب افریقی ممالک سمیت غلام مسلم دنیا کو بھی معاشی طور پر مغرب سے آگے جانے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہی وہ واحد وجہ ہے جو کہ مغربی اور امریکی خداؤں کو کسی صورت منظور نہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نئی سٹوری میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔